ہیپی مدرس ڈے. اور آج اگر کوئی بات آپ کو تھوڑی سی لگ جائے تو اس کا بالکل برا مت منائیے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کلام سناؤں. آنیسٹلی اسپیکنگ میں پاسٹر صاحب سے ہی سننا چاہتی تھی، کیونکہ بوسٹر ملتا ہے ہمیں جب ہم خدا کے خادم کی آواز سنتے ہیں. لیکن انہوں نے فورس کیا، میں بہت تھینکفل ہوں ان کی کہ انہوں نے اپرچونیٹی دی کہ ہم مل کر خدا کا کلام سیکھیں. تو آئے میرے ساتھ نکالیں 2 ریفرنسز. آج ہم 2 ماؤں کو سیکھیں گے، ان کی کچھ کوالٹیز. اور مدر ڈے کے بارے میں ہمیشہ بات کی جاتی ہے، ماؤں کی عظمت کے بارے میں گفٹس دیے جاتے ہیں، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں. لیکن ایک اسپرچل کرسچن مدر کو، ایک روحانی مسیح ایماندار ماں کو کیسا ہونا چاہیے، یہ آج ہم سیکھیں گے. تو سب سے پہلے میرے ساتھ آپ نکالیے پہلی تواریخ، اس کا 4 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت ہم پڑھیں گے. پہلی تواریخ اس کا 4 باب، اس کی 9 اور 10 آیت. اور اس کے بعد آپ نکال لیجیے گا ساتھ ہی انسال، اس کا 31واں باب، اور اس کی پہلی سے لے کر ہم 7 آیت تک پڑھیں گے. پہلی تواریخ 4 باب، اس کی 9 آیت. اور یبیز اپنے بھائیوں سے معزز تھا، اور اس کی ماں نے اس کا نام یبیز رکھا، کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا. اور یبیز نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، اور تو مجھے بدی سے بچائے، تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو. اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا. اور انسال 31 چیپٹر، اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گی. لمویل بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں. اے میرے بیٹے، اے میرے رحم کے بیٹے، تجھے جسے میں نے نظریں مان کر پایا، کیا کہوں؟ اپنی قوت عورتوں کو نہ دے، اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال. بادشاہوں کو اے لمویل، بادشاہوں کو میں خواری زیبا نہیں، اور شراب کی تلاش حاکموں کو شیان نہیں. مبادہ وہ پی کر قوانین کو بھول جائیں، اور کسی مظلوم کی حق تلفی کریں. شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، میں اس کو جو تلخ جان ہے، تاکہ وہ پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے، اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے. اپنا منہ گونگے کے لیے کھول، ان سب کی وکالت کو جو بے کس ہیں. اپنا منہ کھول، راستی سے فیصلہ کر، اور مسکینوں اور محتاجوں کا انصاف کر. یوں ماں کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، انڈیکیٹ کرتی رہتی ہیں وہ ہر ٹائم کہ کہاں پر کمی ہے. تو آئیں ہم بنا وقت ضائع کیے 2 ماؤں کے بارے میں سیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیت سبا کے بارے میں. اور ہم سب اس کی کہانی سے بچپن سے ہی واقف ہیں. اور جب میں کلام کی تیاری کر رہی تھی، یہ کلام مجھے بہت پہلے ملا. جب بھی کبھی میں انسال اس کا 31 چیپٹر پڑھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ اسٹرینتھ ملتی ہے، طاقت ملتی ہے مجھے. جب روٹین بزی ہو، جب یہ لگے کہ میں تھک رہی ہوں، جب ایسا لگے کہ شاید زیادہ انڈر پریشر ہوں، یا شاید کچھ میں بہت زیادہ انوکھے کام کر رہی ہوں، تو کلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایز اے وائف، ایز اے مدر ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو پہلی تواریخ اس کے 4 باب میں سے بھی ایک اور ماں کا ذکر کیا جو کہ یبیس کی ماں تھی. ان دونوں ماؤں کے کردار اور ان کی خصوصیات، ان کی شخصیات بالکل الگ ہیں، ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. اور بیت سبا ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ داؤد بادشاہ کی زندگی میں آئے. اس کا خود کا فیصلہ نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کی زندگی میں آئے. ایک عجیب سی ٹرک،
ایک عجیب سی اسٹریٹجی کے تحت، اور اگر دوسرے ورڈز میں یہ کہا جائے کہ شاید یہ خدا کا پلان تھا تو یہ بھی غلط نہیں ہے. وہ کس طرح سے داؤد کے محل تک لائی گئی اور اس کے بعد جو جو کچھ اس نے فیس کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام حالاتوں کے باوجود بھی سب سے پہلے اس کا زبردستی بادشاہ کے محل تک پہنچایا جانا، ایز اے فیمیل، ایز اے وائف آف اوریا، ہتی اوریا کی یہ بیوی تھی، داؤد کے محل تک لے کر آنا، بعد میں بادشاہ کی مرضی کے خود کو تابع کر دینا، اور اس کے بعد ایک ایسی اولاد کو جنم دینا جو کہ جائز نہیں تھی، اور اس کے باوجود ان سب چیزوں کے بعد بھی اس کے شوہر ہتی اوریا کا مروایا جانا، اور پھر اس کے بعد اس کا داؤد کی زندگی میں بطور بیوی انٹر ہونا، یہ سب چیزیں ایک سیکوینس کے تحت چل رہی ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیت سبا مسلسل وہ ایک کے بعد ایک درد، ایک کے بعد ایک دکھ اور ایک حادثے سے گزر رہی ہے. اور بائبل میں ایون کے اسکالرز بھی، میں نے بہت سو کو سنا پڑھا، بکس بھی پڑھی، تو بائبل کی 5 عظیم ماؤں کے بارے میں سب بات کرتے ہیں. مقدسہ مریم کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے یسوع مسیح کے اپنے زندگی میں آئے جانے کے کلام کو ریسیو کیا. پھر یوکبت جو کہ موسیٰ کی ماں ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، حنا کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، اس کے علاوہ سارہ کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے اور مختلف مائیں ہیں کلام مقدس کی. نیومی کے بارے میں بات کی جاتی ہے، سب کے دکھ اور درد کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کلام مقدس کی فیمس مائیں، یعنی کہ سب سے زیادہ مشہور مائیں ہیں جن کا رول بہت زیادہ اہم ہے. لیکن بیت سبا بائبل مقدس کا ایک ایسا سائلنٹ، ایسا خاموش کردار ہے جس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی. اور اگر آپ بھی پرانے عہد نامے کو پڑھیں تو ایک یہاں پر آپ کو بیت سبا کا ذکر ملے گا، اور ایک تب ملے گا جب یہ سلیمان کے پاس گئی اور اس نے سلیمان سے یہ ریکویسٹ کی کہ جو تیرے باپ داؤد کی حرم تھی شون میں، تو اس کو اپنے بھائی سے بیاہ دے. اس کے علاوہ بیت سبا ہمیں ہر جگہ خاموشی نظر آ رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر سلیمان اس وقت اپنی ماں کی یہ تمام نصیحتیں، یہ تمام باتیں یاد کر رہے جب اس نے اپنی جوانی میں کوئی 1000 شادیاں کر دی ہیں، زندہ خدا سے ہٹ کر اس کی توجہ تو دوسری چیزوں کی طرف ہو گئی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے یہ بدی میں پڑ گیا ہے. تو اس کو اینڈ میں اپنی ماں کی باتیں اور اس کی نصیحتیں یاد آ رہی ہیں. اور انسانی زندگی کا المیہ ہی کچھ ہے کہ جب چاہے وہ ماں ہو، وہ باپ ہو، وہ خادم ہو، وہ کوئی بھی شخص ہو، جب وہ ہماری زندگی میں نہیں رہتا تبھی ہمیں ان کی باتیں یاد آتی ہیں، اور تبھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں. ادروائز جب تک کوئی بھی شخص، کوئی بھی رشتہ ایزیلی اویلیبل ہو ہماری زندگی میں تو ہم اس کو یاد نہیں کرتے اور مانتے بھی نہیں ہیں. تو سلیمان نے بھی جب اپنی پوری زندگی اس چیز میں گزار دی، زندہ خدا سے نظریں ہٹا کر، اس کے بعد اس کو اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی ہیں جب وہ بادشاہ بن رہا تھا، اور تب اس کی ماں نے اس کو یہ تمام باتیں یاد کروائی. یہاں پر جو لیمویل ہے یہ سلیمان کا نام ہے، اور سلیمان کا مطلب ہے سلامتی کا فرزند. اور یہاں پر اس نے سب سے بڑی نصیحت کی ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے رحم کے بیٹے، جسے میں نے نظریں مان کر پایا، کیا کہوں. اس نے سلیمان کو کسی طرح کی کوئی اسٹریٹجی نہیں دکھائی، نہ سکھائی، نہ اس نے سلیمان سے یہ کہا کہ تو ایسے جنگ لڑنا، اتنی دولت لینا، ویسا کرنا، ایسا کرنا. اس نے خدا کے خوف میں رہتے ہوئے اپنے باپ، اپنے بیٹے کو وہ تمام نصیحتیں کی ہیں کہ کس طرح سے اس کو اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنی بادشاہت کو قائم رکھنا ہے. اس نے یہ بات بھی کہی کہ زیادہ شراب نہیں پینی، عورتوں کے پیچھے نہیں جانا، اپنا کردار بے داغ رکھنا ہے اور راستے سے فیصلہ کرنا ہے. امثال 31 چیپٹر، اس کا یہ جو پروورب 31 امثال 31واں باب جو ہے، اس کو 2 حصوں میں سپلٹ کیا گیا ہے. اس باب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. سب سے پہلے تو ایک آئیڈیل بادشاہ کا کردار کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد ایک آئیڈیل بیوی کو کیسا ہونا چاہیے
اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور دونوں جگہ ہی عورت ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر رہی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں پر قوانین اب بہت زیادہ سخت ہوتے جا رہے ہیں. اور اکثر خاص طور پر ہمارے پنجابی کلچر میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بیٹیوں کو سب کچھ سکھا کے بھیجو، پڑھا کے بھیجو، لکھا کے بھیجو، کام سکھا کر بھیجو، کیونکہ انہوں نے اگلے گھر جانا ہے. لیکن اکثر مائیں بھول جاتی ہیں کہ انہوں نے اگلے گھر سے کسی کو لانا بھی ہے، اور بیٹوں کو کم سکھایا جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ شاید میں یہ غلط بات کر رہی ہوں کیونکہ یہ بادشاہ ہے اور اس نے بادشاہت کرنی ہے. لیکن ہر شخص، ہر آدمی، ہر عورت اپنے گھر کی ملکہ اور اپنے گھر کے بادشاہ ہیں، کیونکہ قیادت آپ کے ہاتھوں میں بینگ اے پیرنٹس، اور ماں ہونے کے ناطے آپ پر دوہری ذمہ داری ہے. کیونکہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب تک بچے اچھے تو وہ باپ کے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ڈگریز کے ساتھ ایوری ویئر ہر جگہ باپ کا سرنیم جڑا ہوتا ہے، لیکن جہاں بچے غلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہاں بچے کس کے ہو جاتے ہیں؟ ماں کی. ویری گڈ. کیونکہ عورتوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ کیا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے آپ کو بینگ اے فیمیل. تربیت بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے ہر مسیح ایماندار کی زندگی میں. لیکن تربیت یافتہ ماں ہونے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ سب سے پہلے تربیت یافتہ بیٹی بنے. بیٹی کے بعد ہر عورت کی زندگی کا جو سٹیج آتا ہے وہ آتا ہے بیوی بننے کا، اور پھر وہ ماں کے درجے تک پہنچتی ہے. ہم سب اگر بیٹیاں جب ہوتی ہیں تو کمیوں کے ساتھ بھی بہت پیار ملتا ہے، لیکن جب آپ ایک الگ سسٹم میں چلے جاتے ہیں پھر آپ بیوی بنتے اور آپ کو مختلف زاویوں سے جج کیا جاتا ہے، اور پھر اکثر جہاں جہاں کمی ہوتی ہے تو پھر وہ بچوں کو بھی سننی پڑتی ہے. اور ہر ماں، ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ جو کمیاں اس میں وہ اس کی اولاد میں آگے ٹرانسفارم نہ ہو، چاہے وہ کمی کسی بھی حوالے سے ہو. اور یہاں پر بیت صبا کی چند خصوصیات کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے. یہ کلام مقدس کا ایک ایسا سائلنٹ رول ہے، لیکن اس کی ایبزاربنس، اس کی ریزیلینس، جس نے اتنے اپنے آپ کو اتنا ثابت قدم رکھا، اتنا اس نے اپنے آپ میں برداشت پیدا کر لی تھی کہ یہ تلخ نہیں ہوئی، یہ بالکل بھی تلخ نہیں ہوئی. اور اس نے سلیمان کو وہ ساری باتیں سکھائی ہیں جو اس نے کبھی خود فیس کی تھی. اور سب سے زیادہ اہم بات یہ جو اس نے نویں آیت میں بولی کہ اپنا منہ کھول، راستی سے فیصلہ کر. کیونکہ جس وقت یہ داؤد کے محل میں لے کر جائی گئی، اس کو جب یہ کال ملی کہ اس نے وہاں پر آنا ہے، اس وقت اس کا کوئی بھی ایسا شخص اس کے آس پاس نہیں تھا جو اس کی بات سنتا، اس کا انصاف کرتا، اس عمل کو روک سکتا. اور شوہر بھی قریب نہیں تھا، وہ تو جنگ بھی گیا ہوا تھا. تو چیزیں بہت زیادہ مختلف اور کٹھن تھی بیت صبا کے لیے، لیکن تو بھی اس نے اپنے بیٹے کو سب سے اہم تعلیم یہ دی کہ راستے سے فیصلہ کرنا اور فیئر ججمنٹ دینا، قوانین کو مت بھولنا، اور شراب پی کر بالکل بھی اپنی راہوں کو بگاڑنا نہیں. آج کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اس چیز کی تعلیم دیتی ہیں کہ قوانین کو مت بھولنا. ہمارے لیے قوانین کلام مقدس میں لکھے گئے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم مسیح ایماندار ہوتے ہوئے ہم سنڈے اسکول سے سیکھتے 10 احکام، اگر ہم 10 احکام پر ہی ہم سارے عمل کر لیں نا تو بھی بہت بڑی بات ہے. وہ بھی نہیں ہم عمل کر پاتے. اور رٹوانا ایک الگ بات ہے، سکھانا ایک الگ بات ہے. بیت صبا نے اس کو یہ تمام قوانین سکھائے، اور اس کے بعد بیت صبا نے ذرا بھی تلخی نہیں دکھائی. اس نے یہ بات اس کو بتائی کہ جہاں تو کسی چیز کو بھولنا نہیں، ان تمام قوانین کو دیکھنا. اور اگر آپ دیکھیں کہ شادی شدہ زندگی اکثر بچوں پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے. آج کے دن پر سب کہتے ہیں ماؤں کی عزت کرو، ماؤں سے پیار کرو، ماؤں کو گفٹس دو، کیک کٹنگ کرو، یہ وہ. لیکن گھر میں بچہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ ماں کی عزت کا ہے، کیونکہ باپ ہی ماں کی عزت نہیں کرتا، آس پاس کے لوگ ماں کی عزت نہیں کرتے.
اور اکثر آپ، میں خیر نام تو نہیں لوں گی، آپ میں سے شاید بہت سے لوگ ان تک پہنچ بھی جائیں، میں نے دیکھا کہ بھائی ایک جو ہے باپ بچے کو مار رہا تھا اور ماں نے بولا کہ انہوں چھڑ دے تو مینو مار لے. اب مطلب اب آپ سب لوگ تو یہ شاید بہت سے لوگ بولیں کہ ماں کی محبت ہے، نہیں یہ ماں کی محبت نہیں، یہ ماں کی کمزوری ہے. کیونکہ جب باپ مار رہا ہے تو کچھ دیکھ کر ہی بچے کو مار رہا ہوگا. آپ کورنگ بن کر آ گئے ہیں بچے کی، اور وہ کور بعد میں ساری زندگی آپ کو ستائے گا، دکھ کا باعث بنے گا آپ کے لیے. جہاں باپ سخت ہے وہاں ماں کو بھی سخت ہو جانا چاہیے، اور ہونا پڑتا ہے. آپ نہیں ہوں گے آپ کے بچے برباد ہو جائیں گے. ہماری نسلیں اس وجہ سے ہی زیادہ سفر کر رہی ہیں، ہماری بیٹیاں اس وجہ سے اٹریکٹ ہو رہی ہیں دوسری طرف، کیونکہ بچپن ہی سے وہ دیکھتی ہیں باپ حکم کو چلا رہے، ماں ذلت اٹھا رہی ہے، ماں بچوں کے ایپ چھپا رہی ہے، ماں بچوں کو ہڈن منی چھپا چھپا کے پیسے دے رہی ہے، پیو کو نہ دسی پتہ نہ لگے، اور بچے ڈی ٹریک ہو رہے ہیں، مختلف سمتوں میں جا رہے ہیں بچے، اور برا حال ہے. اور ہماری بچیاں جب وہ دیکھتی ہیں کہ انہوں نے پڑھنا ہے، انہوں نے کمانا ہے، انہوں نے گھر سنبھالنا ہے، تو وہ پھر شارٹ کٹس ڈھونڈ رہی ہیں، اٹریکٹ ہو رہی ہیں، انوالو ہو رہے ہیں. یہ قوانین ایسے نہیں بن رہے جس پر آج ہم سب لوگ چلا رہے ہیں، اس لیے بن رہے کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری میجورٹی کیسی ہوتی جا رہی ہے. 1 سال سے تقریباً جو ہے میں اس چیز کو آبزرو کر رہی ہوں، اور معذرت کے ساتھ میں یہ بات آج اسٹیج سے کہوں گی کہ ہماری بیٹیاں اور بیٹے دونوں ہی کم نہیں ہیں. اور کیونکہ میں آج میرج لائف کو لازمی ڈسکس کروں گی، کیونکہ میرج لائف بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ماں کی عظمت کو بڑھانے میں اور باپ کی عزت کو بڑھانے میں بھی. بچیاں ہماری جو پڑھ گئی ہیں بہت زیادہ، چلیں ماسٹرز ہی کر لی ہے، ان کا قد یہاں پہ لیول نیچے نہیں آ رہا، بالکل بھی نہیں آ رہا. گڈ لکنگ بھی ہو، چارمنگ بھی ہو، کوالٹیز بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور بہت شارپ ہو، بینک بیلنس بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے. اتنے رشتے پاسٹر اسلام کو اپروچ لوگوں نے کیے ہیں، پاسٹر صاحب کو بھی کیے ہوں گے، ہماری لڑکی کا رشتہ کرا دو، ہمارے لڑکے کا رشتہ کرا دو. ایک بندے نے بھی آج تک یہ بات نہیں بولا کہ لائک ایسا لائف پارٹنر چاہیے جو گاڈ فیئرنگ ہو، جس میں خدا کا خوف ہو. سب سے بڑی کوالٹی میرج لائف میں، کرسچن میرج لائف میں خدا کا خوف ہونا چاہیے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو. کہاں چلے گئے ہیں ہم لوگ؟ مائیں نہیں سکھاتی آج کل بچیوں کو یہ باتیں، نہ ہی وہ اپنے لڑکوں کو یہ باتیں سکھاتی ہیں. اور بیٹے بھی جو ہیں ہمارے، ان کا کوئی لنک نہیں ہے اسٹڈیز سے، پڑھتے ہیں ہی نہیں بالکل بھی. ڈھونڈتے ہیں ایسی لڑکیاں جو کما کما کر دیں. تھوڑی سخت باتیں ہیں پاسٹر صاحب، ود ڈیو ریسپیکٹ، میں نے یہ چیزیں بہت نوٹس کی ہیں. میرج از ناٹ اے سیکریمنٹ، نو مور سیکریمنٹ بٹ اے پبلک ڈیل. ایک ڈیل بن گئی، رشتے ڈیلنگ ہے، کماؤ لڑکی کمایا ہوا لڑکا. اور میں ایک بات آج آپ لوگوں کو یہ بھی بات بولوں، لڑکیوں کی جب بات آتی ہے اس کے لیے بھی جی وائٹ اینڈ برائٹ بیوٹیفل، اور اس کے بعد لڑکوں کی ڈیمانڈ یہ کہ ٹک ٹاک تو نہیں بنا رہی، وی لاگ تو نہیں، ٹھیک ہے بہت اچھا اسٹینڈرڈ ہے آپ کا، اچھا معیار ہے، لیکن ساری چیزیں آپ کو اپنے لائف پارٹنر میں نہیں مل سکتی. آپ کو بہت سی جگہوں میں فلیکسیبل ہونا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، لچک لانی پڑے گی. خدا کے عظیم خادم ڈاکٹر لیاقت کیسر کی بک میں نے پڑھی، ازدواج کا سفر، اور ایون میں نے ڈیل پرنس کی بھی ایک بک پڑھی تھی، جوڑے خدا کی طرف سے. اس میں دونوں ہی خدا کے ان خادموں نے، اور یہ کتابیں میں نے شادی سے پہلے پڑھی ہیں، تو یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ایک ایسی بیوی اور ایک ایسے شوہر کی تلاش کرو جس میں خدا کا خوف ہے. کبھی بھی ایسی چیزیں تلاش مت کرو جو مٹیریلسٹک ہیں اور دنیا داری کی طرف جاتی ہیں. لیکن آج ہم سب لوگ اس ٹریک سے ہٹ گئے، قوانین بھول چکے، یاد نہیں رکھے. بینگ کا مدر،
ماں ہونے کے ناطے سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہم سب کی یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ابھی سے دعا کریں، ان کو قوانین یاد کروائیں، ان کو اس ٹریک پر لے کر آئیں جن پر ان کو جانا ہے. وہ کبھی اس سے نہیں مڑیں گے، کیونکہ یہ بات میں نہیں کہہ رہی، یہ بات کلام کہہ رہے ہیں. باپ ماں کی ایکولی عزت کرے. اگر باپ ماں کی عزت نہیں کرے گا، نہ آپ کا خاندان آپ کی بیوی کی عزت کرے گا، نہ آپ کی اولاد بڑی ہو کر آپ کی بیوی کی اپنی مطلب آپ کے بچوں کی ماں کی عزت کرے گی. وہ بولیں گے ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے، چھوڑ دو، ہیڈ آف دا فیملی ہی لوز ہے، تو ہم فارم ہو کے کیا کریں. اور ایک بات میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں، اکیلی عورت کچھ نہیں کر سکتی. جیسے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک لوز ہو جائے اور ایک بہت زیادہ اسٹرک ہو جائے اور بچے کامیاب ہو جائیں. نو، اٹس امپاسبل. اب اس کے بعد ایک اور چیز کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلوانا چاہتی ہوں. بیت صبا وہ بندی تھی جس نے دعا کی، اور رات کے پیروں میں بھی جب اس نے دعا کی تو اس کے 4 بیٹے تھے، مگر اس کا سب سے چھوٹا بیٹا داؤد بادشاہ بنا. وہ تک پہنچ گیا اور بہت کوشش کی گئی سلیمان کو کہ وہ بادشاہ نہ بنا جائے، کیونکہ وہ تو سب سے چھوٹا تھا، لیکن خدا نے اس کو چنا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ گریس اینڈ گریس، فضل اور دکھ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جتنا دکھ بیت صبا نے سہا، اور داؤد کی بھی ہم سب جانتے ہیں کہ کافی بیویاں تھیں، لیکن جو دکھ بیت صبا نے سہا، جو بدنامی اس کے سر آئی، خدا نے اس کو کوئی مدر بننے کا فضل دیا. وہ ایک بادشاہ کی ماں بنی، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ لیڈی ڈائنا کے بارے میں جب اس نے اپنے شوہر سے ڈیورس لے لی ہے تو اکثر یہ بات کہی گئی تھی کہ اس ٹائم پہ لیڈی ڈائنا جو ہے وہ اتنا نقصان ان کو فائنینشیل نہیں ہوا، لیکن ایک چیز جو ہے اس کا نقصان ہونے ہوا کہ وہ کوئی مدر نہیں بن سکی. یعنی کہ اب جب کل کو پرنس ولیم بن جائیں گے کنگ تو لیڈی ڈیانا کو اس کو آگے سجدہ کرنا پڑے گا. تو بیت صبا کے لیے یہ بہت بڑا ٹائٹل تھا کہ اس نے جتنی رسوائی یا جتنی مشکل برداشت کی، خدا نے اس اندھیری رات کو ایک اجالے میں تبدیل کر دیا. وہ کوئی مدر بنی. تو آج کی مائیں جب ہم کہیں بھی کسی بھی فیز میں اسٹرگل کر رہی ہیں، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم بہت مشکل حالات میں، فائنینشیل مشکل ہے، ہسبینڈ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، بچے تیرا روی کا شکار ہو گئے، نافرمان ہو گئے، تو صرف دعا کریں اور گھٹنوں کے بل ہو جائیں. آپ کے بچوں کے لیے بھی یہ اندھیری رات اجالے میں تبدیل ہو جائے گی. اور اس چیز کے بارے میں کمپیریٹیولی اگر آپ چلیں یبیس کی ماں کی طرف، تو ایسی بھی مائیں ہمیں معاشرے میں ملتی ہیں. اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اب نہیں شروع سے چلتا آ رہے. اور یبیس اپنے بھائیوں سے معزز تھا، اور اس کی ماں نے اس کا نام یبیس رکھا کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا. اس کے یبیس کے اوپر میں نے حیدرآباد کے چرچ میں کلام سنا تھا. یبیس کا مطلب ہے کہ دکھ کے ساتھ جنا ہوا. اور اس کی ماں نے ٹائم آف لیبر کا درد دیکھ کر، جو کہ نارمل پین سے بہت زیادہ تھا، جو عام طور پر عورتیں برداشت کرتی ہیں، اس سے بہت زیادہ پین برداشت کیا، تو اس نے اپنے بیٹے کا نام ہی درد رکھ دیا. یبیس کے معنی سن آف سورو، دکھ کا فرزند یا غم کا فرزند. اس نے اپنے بیٹے کا نام درد رکھا. اور ہسٹری یہ بتاتی کہ جہاں جہاں سے گزرتا تھا لوگ اس کو کہتے تھے اس کا مطلب ہے درد، اس کا مطلب ہے دکھ. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں بیت صبا جیسی ماں نہیں ہے. اس نے بیٹے کا نام درد رکھ دیا کیونکہ بائبل اس کا کوئی ایویڈنس نہیں دے رہی. بچے نے خود دعا کی کہ خداوند تو میری حدود کو بڑھا اور تو مجھے واقعی برکت دے، مجھے بدی سے بچا. اور خدا نے جو کچھ اس نے مانگا تھا خدا نے اس کو بخشا. کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مائیں تھرو آؤٹ کرٹیسائز کرتی رہتی ہیں، ان کو ایسے القابات سے نوازتی ہیں اور وہ بچے خدا کے قریب ہو جاتے ہیں. خدا کا کوئی گہرا فضل ہی کسی شخص کو اتنا قریب کر سکتا ہے. یہاں پر یبیس کی ماں نے اس کا نام درد رکھا، لیکن اس کے درد کو زندہ خدا نے اپنے کرم سے، اپنے رحم سے، دکھ سے خوشحالی میں بدل دیا. یہ ہمارے خدا کا رحم ہے، یہ اس کا فضل ہے.
ایک طرف ہمیں بیت صبا دکھائی دیتی ہے جس نے اپنے دکھوں کے بارے میں کبھی اپنے بیٹوں کو یا اپنی اولاد کو نہیں بتایا. اس نے ان کو قوانین سکھائے, اس نے ان کو بتایا کہ کس طرح سے آپ کو اپنی زندگی میں چلنا ہے, بادشاہت قائم رکھنی ہے. اور دوسری طرف اگر ہم یبیس کی ماں کو دیکھیں تو اس نے کچھ نہیں سکھایا, اس نے درد نام رکھا, پرسنالٹی بالکل بچے کی ایسی کر دی. اور لکھا ہوا ہے یہ بہت حساس شخص تھا جب میں نے اس کی ہسٹری دیکھی ہے, اور زیادہ بات نہیں کرتا تھا. ماؤں کا بہت زیادہ اہم رول ہے اپنے بچوں کی پرسنالٹی, ان کے کردار کو ڈیولپ کرنے میں. اور میں یہ بات ینگ جنریشن بچیوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں جو کہ فیوچر کی مائیں ہیں. اب شاید آپ کو ہنسی بھی آئی اس بات پر, یہ بات آج مجھے سمجھ میں آئی کیونکہ آج جب میں کلام صبح میں تیار کر رہی تھی اور کافی پریشر تھا اس بار مجھ پر, کیونکہ ظاہر سی بات کے پاسٹر صاحب کے سامنے تو کلام سنا رہا, اتنے امپورٹنٹ دن پر جب ماؤں کا عالمی دن ہے, تو مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی. ہم یونیورسٹی میں تھے, سیکنڈ ایئر یا تھرڈ ایئر ہوا, تو ہم وہاں پر اسٹڈی ٹور پر گئے ایک ایگریکلچر یونیورسٹی میں. وہاں پر ایک 70 سال کی پی ایچ ڈی ٹیچر آئے اور بہت سارے سوال انہوں نے ہم سے کیے. کچھ سمجھ بھی آئے اور کچھ نہیں بھی سمجھ میں آئے. پتہ نہیں انہیں اچانک کیا ہو گیا, انہوں نے نا لڑکیوں کی ڈائٹ کی طرف چلے گئے اور انہوں نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں لڑکیوں سے, آپ لوگ پراپر ڈائٹ لیں, روزانہ 2 کیلے کھائیں, کیونکہ آخر کو آپ کو ماں بھی بننا ہے. اور سب ہنسنے لگ گئے. لیکن آج یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے بات کی تھی ڈائٹ کے بارے میں. آج ہم بات کر رہے ہیں کلام کے بارے میں. آج کی اچھی بیٹی, مسیحی بیٹی, آنے والی نسل کی ایماندار مائیں. اگر آپ اچھی بیٹی نہیں ہیں تو پھر آپ ایکسپیکٹ مت کریں کہ آپ کے لیے اچھی اولاد بھی آگے آئے گی. اور میں آپ کچھ حوالہ جات پڑھنا چاہتی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں اس بات کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ بیٹیوں کو اپنا کردار پاک رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر تھوڑے بہت کمپرومائزز آپ کو کرنے بھی پڑیں تو پلیز ڈونٹ انوالو یور سیلف ان ٹو ادرس پلیز, کیونکہ آپ سب کے لیے خوشی کا باعث ہے, برکت کا باعث ہے, لیکن شرمندگی کا باعث بھی بن جاتے ہیں. اور سکھر بیوی ایک آیت میں پڑھنا چاہتی ہوں, 10ویں آیت امثال 31 چیپٹر کی. اس میں لکھا ہوا ہے نیکوکار بیوی جس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے. اب مرجان کیا ہے؟ مرجان ایک پتھر کا نام ہے, انگلش میں اس کے لیے روبی کا, اس کو روبی کہا جاتا ہے, روبی اسٹونز آف روبیز. اور یہ ایک ایسا پتھر ہے جو بہت عرصے تک زمین کے اندر رہتا ہے اور ٹیمپریچر برداشت کرتا ہے, یعنی کہ بہت زیادہ گرمی چاہیے ہوتی ہے, بہت زیادہ درجہ حرارت چاہیے ہوتا ہے, دباؤ کو یہ پتھر لیتا رہتا ہے, ایبزارب کرتا رہتا ہے. اس کے بعد ایک دھات ہے کرومیم. جب وہ کورینڈم اور کرومیم جب ملتے ہیں تو روبی کا ریڈ کلر, لال رنگ آتا ہے, اور جو اس کو بیش قیمت پتھر بناتا ہے. اور ہیرے کے بعد, کیونکہ کوئلہ جب 100 سال تک انڈر دا مائن رہتا ہے تو وہ ہیرا بنتا ہے, لیکن ہیرے کے بعد سب سے زیادہ مہنگی دھات جو پتھر ہے وہ مرجان ہے, روبیز. اور اس لیے کلام مقدس میں کوئی بھی لفظ ایسے نہیں لکھا گیا, جو کلام ہے اس میں آپ کو سائنس میتھ سب کچھ ملے گا, مرجان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور ماں کی بھی کوالٹی یہی ہے, جب کوئی بھی لڑکی ماں بن جاتی ہے وہ دباؤ برداشت کرتی ہے, وہ حالات برداشت کرتی ہے, وہ اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت کو لے کر آتی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو مرجان پتھر ہے یہ سنگ مرمر کی چٹانوں سے نکالا جاتا ہے اور پھر یہ قیمتی پتھر بنتا ہے. مسیحی ایماندار ماں کسی بھی حال میں, کسی بھی سچویشن میں کبھی بھی دباؤ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی, جیسے بیت صبا نے کیا. بیت صبا نے اپنے حالاتوں کو اپنے بچوں کی زندگی پر, خاص طور پر سلیمان کی زندگی پر حاوی نہیں ہونے دیا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ مرجان جیسے ہوں, خاص طور پر ینگ جنریشن سے میں بات کر رہی ہوں,
لڑکیوں سے آپ کو روبی سے کمپیئر کیا گیا ہے، تو آپ کیوں کوئلہ بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ روبی بنے. میں یہ نہیں کہتی کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو تنگ نہیں کیا جاتا، بہت تنگ کیا جاتا ہے، آپ کو ٹریک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن بطور مسیح ایماندار بیٹی، بطور مسیح ایماندار بیوی اور بطور مسیح ایماندار ماں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو روبیز جیسا بنائیں، مرجان جیسا بنائیں، حالاتوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، خود حالات پر حاوی بنیں. یہ ہوگا تبھی جب آپ کلام میں رہ کر اپنے بچوں کو کلام کی تعلیم دیں گے. اگر آپ ہر وقت چڑچڑے رہیں گے، غصے میں رہیں گے، اگر آپ حالات کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اور خاص طور پر اگر آپ اپنے ہسبینڈس کو ڈس رسپیکٹ کریں گے اپنے بچوں کے آگے، تو پھر کہیں نہ کہیں ماں ہونے کے ناطے کمی ہے. مجھ میں بھی بہت ساری کمی ہے، یہ مت سوچیے گا کہ شاید خادم کی بیوی ہے تو کمی ہے، بہت کمی ہے. میں اس چیز کا اقرار فرام اسٹیج کر رہی ہوں کہ ہے کمی، لیکن کمیوں پر حاوی ماننے کی ضرورت ہے. ہم سب میں کمی ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن سگر بیوی سگر ماں بھی ہوتی ہے. اور اگر آپ اس پورے چیپٹر کو پڑھیں تو آپ کو کوالٹیز پتہ چلیں گی کہ ایک ماں کی ذمہ داری کیا کیا ہے. اور وہ لوگ، وہ بھائی اور بزرگ جو کہتے ہیں کہ عورت کا کام نہیں ہے کمانا، اس کو پڑھیں ذرا. اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو پلیز پڑھ دے اس کو. یہ 10ویں 11ویں اور 13ویں آیت اور اس کے بعد 28ویں اور 29ویں آیت. اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی. وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی. 28ویں. اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں. اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ تیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی، لیکن تو سب پر سبقت دے گئی. لیکن تو سب پر سبقت دے گئی. سبقت کے لیے ایک لفظ انگلش میں ہے ایکسل، سپیریئرٹی، اور اردو میں سبقت کا مطلب ہے کسی چیز پر غالب آ جانا، جیت جانا یا فتح یاب ہو جانا. جی فاتح، جی فتح یاب ہو جانا یا کامیابی پا جانا. تو ایسا کردار خدا تقاضا کرتا ہے مسیح ایماندار ماں سے، کیونکہ ہم سب لوگ بہت ساری چیزوں سے واقف ہیں، لیکن کلام کیا کہہ رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے. اور بیٹیوں کو بھی ابھی سے ایسا کردار اپنا بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کل کو آپ نے بھی ماں بننا ہے اور آپ نے کسی گھر جانا ہے. اور وہ مائیں آج جو اپنے بیٹوں کے لیے بھی رشتے ڈھونڈ رہی ہیں، بیٹیوں کے لیے بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، بیٹوں کو بھی سکھائیں کہ ان کو کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، کیونکہ بیہیویئر صرف ماں سکھاتی ہے اور بیہیویئر ریفلیکٹ کرتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں. اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہی ہمیشہ لڑائی سے، جھگڑے سے، تانوں سے بھرا ہوا ہے نا، تو آپ کے بچوں کی پرسنالٹی ڈیفارم ہو جائے گی. کسی ایک کو برداشت کرنا پڑتا ہے زیادہ. اور مرجان جو ہے یہ ایک پتھر ہے، یہ بھی بہت کچھ برداشت کر کے قیمتی پتھر بن رہا ہے. اور پھر یہ زیورات میں بہت مہنگا پتھر ہے، ہم تو نہیں خرید سکتے، شاید دیکھ بھی نہیں سکتے اس کی طرف، لیکن ویسا مٹیریلسٹک پتھر بننے سے بہت زیادہ اول درجے کی بات یہ کہ آپ وہ پتھر بن جائیں جس کو خدا پسند کرے، جس کی تعظیم کلیسیا کرے، اور اپنے بچوں کو بھی آپ ویسا ہی بنائیں. میں پڑھ رہی تھی کہ جب اسرائیلی لوگ جو ہیں، جب ان کے بیویاں اس پریگنینسی کے فیز میں ہوتی ہیں، پاک لوگوں میں سب چیزیں پاک ہیں، اس لیے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کروں. تو وہ اپنی وائفس کو ایک بہت ہی کام ایٹماسفیئر دیتے ہیں، ایک ایسا ماحول دیتے ہیں جس میں وہ زیادہ سے زیادہ اچھے مناظر دیکھیں، میتھس کے کچھ سمز ہیں وہ سالو کریں، اور دینی کتابیں پڑھیں وہ، اور اس لیے ان کی وہ آل اوور دی ورلڈ رول کریں، کیونکہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ماں کے اندر بہت ساری چیزیں آبزرو کر رہا ہوتا ہے، ایبزارب بھی کر رہا ہوتا ہے. ہماری کلچر میں خاص طور پر ایشیا میں اس کے اپوزٹ ہم سب لوگ چلتے ہیں. کیوں اپوزٹ چلتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ابھی خیر ہے، جانے دو، انڈر پریشر کر لو،
जब आएगा बच्चा तो फिर केयर की जाएगी, केयर तब भी नहीं होती, क्योंकि आजकल एक टर्म निकल गया है पोस्टमार्टम प्रेगनेंसी, जिसका मतलब है कि बच्चे की पैदाइश के बाद भी औरतें बहुत सारे फेजेस से गुजरती हैं, कोई अपनी मतलब चीज़ें भूलने लग जाते हैं, खाना नहीं खाते, वो लोगों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि प्रोसेस फिर भी कंटिन्यू होता है। और हम लोग सॉरी टू से पंजाबी कल्चर में तो ये होता है कि कुछ भी अनोखा नहीं कर रहे हो, जितना प्रेशर डाल सकते हो डाल लो, कोई बात नहीं है। और लेकिन अगर कुछ हो जाता है बच्चे को तो फिर सबको याद आती है कि वो माँ को काफ़ी दुख दिया गया, तो इन चीज़ों को भी रिमूव करने की ज़रूरत है। और एक बात मैं और भी आप लोगों को बताती चलूँ कि शायद ये बहुत हॉट टॉपिक्स हैं आजकल। यूट्यूब पर काफ़ी एक बंदा मशहूर हुआ है, कोई तो जब उनको देखा मैंने कहा खुदा ने तेरा शुक्र है। मैंने तो शुक्र इसलिए किया कि शुक्र है कि वो गैरों के पास नहीं, अपनों के पास है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि सिनेरियो क्या था। मैं इंकरेज नहीं कर रही इस चीज़ पर मैं इस चीज़ को मिसकरेज भी नहीं करी, वो उनका अपना पर्सनल मैटर, लेकिन नज़रें लोगों ने वहाँ लगाई हैं। अब देखें कि माँ बाप का भी तो प्रेशर होगा ना बच्ची पर, ऐसा कैसे हो गया। माँ इस वजह से मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि माँ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इंसान के इसी 31वें बाब में 27 वर्ष में लिखा है वो अपने घराने पर बाखूबी निगाह रखती है, सिर्फ निगाह नहीं रख रही, गौर में देख रही है बच्चों को, और कारीगी की रोटी नहीं खाती। और इसमें ये भी लिखा है कि वो सुबह सवेरे उठती है और उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है, और फिर ये भी लिखा हुआ है कि वो अच्छी से अच्छी पोशाक अपने बच्चों को देती है, और ऐसे तबले पर अपना हाथ चलाती है, और किसी काम से बाज नहीं आती कि मुनाफा, मतलब वो अपने शौहर पर भी बर्डन नहीं है, वो अपने बच्चों पर भी बर्डन नहीं है, बल्कि वो जितना खुदा की आवाज़ को सुन रही है, और उस तरह से अपने लोगों को, अपने घराने की क़यादत को उसने भी संभाला हुआ है। बाखूबी निगाह रखती है इस बात पर कि बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। और लिखा हुआ है कि हुस्न, धोखा और जमाल बेसबात, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है सुधा होगी, उसकी मेहनत का अजर उसे दो, उसके कामों से मजलिस में उसकी सितारिश करो। तो ऐसी औरतें, ऐसी माली काबिल सितारिश हैं जिनके बच्चे आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक अच्छे मसीही ईमानदार सोसाइटी में उनकी वजह से एक रिवाइवल आया। बैग सभा ने भी ये किया था, उसकी वजह से कन्वर्जन हुई है, स्टेट बदल गया। दाऊद के बेशुमार बच्चे थे, दाऊद के बेटियां भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन खुदा ने उसकी उस साबित कदमी को देखा और खुदा ने कन्वर्जन की, एक ऐसी औरत की जो सताई थी, जो रुस्वा हुई थी, उससे खुदा ने उसको क्वीन मदर होने का एजाज बख्शा। और ये जरूरी नहीं कि अगर आप किसी तख्त पर बैठे तो आप क्वीन मदर हैं। अब पास्टर रहमत हमारे बुजुर्ग खादिम हैं, इनकी माँ भी क्वीन मदर थी, क्योंकि उन्होंने एक अजीम खादिम को जन्म दिया। इस बात पर तो वैसे आप सबको तालियां बजानी चाहिए। खुदावन के नाम की तारीफ हो। और अगर आप देखते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम हमें नज़र आती है औरतों में और बहनों में, ख़ासतौर पर बुजुर्गों में। और मैं आज एक चीज़ की तरफ हमें रोशन ने भी तवज्जो दिलवाई। उसने मीटिंग लीड की और उसने कहा कि मुझे अपनी दादी आज बहुत याद आ रही हैं। माँ होने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वो जिसको जन्म दिया है, अगर आप दादी हैं, अगर आप नानी हैं, तो आपका दर्जा और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे दौर सख्त हो रहे हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, माएँ भी जॉब कर रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बच्चों को उस तरह से नहीं देख पा रही। अगर आप अपनी बहुओं, अपनी बेटियों की एब्सेंस में अपने नवासों को, नवासियों को, पोते पोतियों को देख रहे हैं, तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि बजाय इसके कि आप बच्चे को हर वक्त बोलें तेरी माँ चली गई, मेरा इंतकाम सुन गई, ये मत बोलें। उनकी तरबियत करें, कलाम से लेकर बैठे उन्हें दुआ करें। आप इसका आपको मिलेगा हवाला, दूसरा तिमोथियस जल्दी से मेरे साथ निकालें, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत।
اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ جی، یہ بات ہو رہی ہے تیموتھیوس کے بارے میں، جس کو پولس رسول نے ایک موٹیویشن دی ہے کہ مجھے تیرا بے ریا ایمان یاد دلایا گیا۔ بے ریا ایمان مطلب ایسا ایمان جس میں کوئی جھول نہیں ہے، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، جو تیری نانی لوئس، اب بات کس پر آ گئی؟ نانی پر، نانی سے آ گئی ماں پر، یونیکے پر، اور اس کے بعد اس پر آئی ہے یہ بات۔ اور اس میں بھی ایک سائنٹیفک ایلیمنٹ ہے جو میں آپ سب کو بتاتی چلوں۔ ہماری ہیومن باڈی میں، انسانی جسم میں، میں ٹرانسلیٹ بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، ایک آرگن ہے، ایک حصہ جس کو کہا جاتا ہے مائٹوکونڈریا۔ مائٹوکونڈریا ایک ایسا عضو ہے ہمارے جسم کا جو کہ انرجی بناتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے پاور ہاؤس آف سیل۔ سائنس یہ بات کہتی ہے کہ جو مائٹوکونڈریا ہے وہ ہر شخص کے اندر اس کی ماں کی ماں سے آتا ہے، مطلب گریٹ گرینڈ مدر، پڑنانی، نانی، پھر ماں سے آتا ہے۔ تو ایمان بھی ایسے ہی وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوتا ہے۔ ایمان کبھی بھی کسی ایک پشت تک لمیٹڈ نہیں رہتا، اور نانیوں کا بھی اہم رول ہے، دادیوں کا بھی اہم رول ہے، صرف اس چیز میں نہیں کہ وہ مائٹوکونڈریا ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اگر مائٹوکونڈریا ویک ہوگا تو ایسی بات ہے آنے والی اولادیں یا نسلیں ویک ہو جائیں گی، انرجی نہیں بنا پائیں گی۔ اسی طرح سے اگر ایمان کمزور ہے آج کی بیٹی کا، آج کی ماں کا، تو آگے والی نسلوں تک وہ افیکٹ کرے گا۔ اور اس چیز کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کو متی 15 باب اس کے 28ویں چیپٹر میں ہے، جلدی سے ایک ریفرنس آپ سب کے سامنے کوٹ کر رہی ہوں، شارٹلی بتا رہی ہوں کہ یہاں پر ایک ایسی ماں ہے جس کی بیٹی کو بدرو بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی، اور وہ جب آئی یسوع مسیح کے پاس تو اس نے کہا کہ میری بیٹی کو یہ بدرویں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں، آپ اس کو نکال دیں۔ تو یسوع مسیح نے اس سے یہ بات کہی، بلکہ پڑھ لیں آپ، میرا خیال ہے متی 15واں باب اس کی 28ویں آئی، جس میں خدا یسوع مسیح نے اس سے یہ بات کہی ہے کہ اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی، کیونکہ اس سے پہلے کیوں یسوع مسیح نے اس کو یہ بات کہی تھی، آپ کو 25ویں باب میں ملے گا، مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا، کہا اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب دیا، جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی انہیں ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گزرتے ہیں۔ یہاں پر بیسیکلی 2 قبیلوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کو ابھی ہم نہیں چھیڑیں گے، لیکن ماں کی دعا، ایک دعا وہ ماں معجزات ریسیو کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اگر ماں دعا میں ہوگی تو آپ کا بچہ اگر بستر مرگ پر بھی پڑا ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہو، آپ کا بچہ اگر کسی بھی تاریکی میں تو وہ اجالے میں آ جائے گا۔ اور میں دیکھتی ہوں اس ماں کو کس حد تک اس نے اپنے آپ کو عاجز کر لیا کہ تو میری بیٹی کو شفا دے دے، اور اس نے معجزہ ریسیو کیا۔ لیکن آج معجزات اس لیے بھی نہیں ہوتے کیونکہ پیچھے ماں کی دعا ہی نہیں، پیچھے ماں کا بھی ایمان نہیں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ مدرس ڈے پر لوگ زیادہ سراہتے ہیں، موٹیویٹ زیادہ کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایک اسپرچل مدر، ایک مسیحی ایماندار ماں کے اندر کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بات ذرا کم کی جاتی ہے۔ اور مجھے یاد آ رہے تھے آج پاسٹر ایمینول ممتاز، جو کہ ہمارے سینئر ٹیچر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے لاسٹ ایئر کلام سنایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا if you love someone don't say it, show it، کہ اگر آپ کسی سے پیار کر رہے ہیں تو آپ مطلب صرف بتاتے نہ رہے، آپ دکھائیں بھی۔ تو مائیں صرف ایسے نہیں پیار دکھاتی، وقت پہ کھانا، وقت پہ اسکول، اچھے کپڑے، صاف ستھرا گھر، آپ کے بچے آپ میں نظر آ رہے ہیں، وہ کتنے کلام کے قریب ہیں۔ 2 باتیں کر کے میں بس اینڈ کروں گی۔ جان ویزلی اور چارلس ویزلی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، خدا کے عظیم خادم تھے وہ دونوں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ماں تھی سوزینا ویزلی، ان کے 19 بچے رہے،
اور ان 19 بچوں میں سے 10 بچوں نے سروائیو کیا. اور یہ بھی بات کہی جاتی کہ جو ان کے ہسبینڈ تھے سیمل، وہ پاسٹر تھے اور ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا جیل میں کسی قرض کے الزام میں. تو ان 10 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر، غربت سے بھری ہوئی زندگی، اور یہ اپنے کچن کے ٹیبل پر دعا کرتی ہے. اور میرے تو 2 بچے ہیں اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی چیزوں کو مینیج کرنا. میں حیران ہو رہی تھی، 10 بچوں کے ساتھ یہ کچن کے ٹیبل پر بیٹھتی اور ان کے 10 کے 10 بچوں کو یہ بات پتہ ہوتی تھی کہ ہماری ماں نے اب اپنا سر سکارف سے ڈھانپ لی ہے، اب اس کو تنگ نہیں کرنا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پڑوسی گزرے، جتنی بھی باتیں ہوں آس پاس سے، یہ بندی سوزینا ویزلی اپنے کچن کی اس چھوٹے سے ٹیبل سے ہٹتی نہیں تھی. میں تو اس طبقے سے ان کا تعلق تھا. بڑا ریوائول پہلے تو یہ خود لے کر آئی، کیونکہ پہلے اس چھوٹے سے کچن میں یہ اپنے 10 بچوں کے ساتھ دعا کرتی تھی اور یہ کہا جاتا ہے ان بچوں کو تھیولوجی بھی سکھائی. اور پھر اس کے بعد محلے کے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے اور ایک وقت ایسا تھا کہ اس کچن میں وہ جو ہے وہ ایک پریئر روم کی شکل دے دی گئی اور جگہ کم پڑنا شروع ہو گئی. اور چارلس ویسلی یہ بات لکھتے ہیں کہ جب میری ماں بستر مر پڑتی اور میں نے کہا کہ ماں کیسی زندگی گزاری ہے، اتنا بڑا خادم تھا لیکن ماں کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے ہماری منہ سے یہ نکلی کہ ماں تو مطلب کیسی زندگی آپ نے گزاری ہے، غربت میں، دکھ میں، درد میں، کچھ بھی تو اچھا نہیں دیکھا. تو ماں نے یہ بات کہی کہ ابھی تک تو ہم نے اس طرح کی دعا ہی نہیں کی جیسی کرنی چاہیے. یہ ہوتی ایک عظیم ماں کی گواہی. 2 بیٹوں کو خادم بنایا اور اس کے باوجود بھی وہ کہتی کہ ایسی دعا ہم اب تک نہیں کر سکے جیسی کرنی چاہیے. آج کی ماں بڑی معذرت کے ساتھ اس کا ایک ہی جملہ ہے، وہی بچہ من کو بھائے جو زیادہ کمائے. صحیح بول رہی، غلط بول رہی؟ ایسا میں دیکھ رہی ہوں، میرا بیٹا یہاں ہے، میرا بیٹا وہاں ہے، بہت کماتا ہے، اور ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں، اچھے بچے کو ویک بچے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. وہ بچے آگے جا کے بہن بھائی نہیں رہتے، کمپیٹیٹرز بن جاتے ہیں، لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، آگے جانے کی کوشش میں رہتے ہیں. کہاں ہے وہ مسیح ایماندار ماں جو یہوہ دیکھنا چاہتا ہے عورتوں میں؟ ویسی مائیں اب بہت مشکل ہے ملنا آنا، پر ابھی بھی وقت میں ہم ویسا بن سکتے ہیں، کیونکہ صرف ہمیں دعا ہی اور کلام ہی جو ہے وہ ساری ایٹریبیوٹس، وہ ساری کوالٹیز ہماری پرسنالٹی میں، ہماری شخصیت میں ڈال دے گا. اگر مرجان بننا چاہتے ہیں، روبی بننا چاہتے ہیں، نام نہیں میری پتھر کا بتا رہی، تو اتنا ٹیمپریچر، اتنی شدت بھی آپ سب کو برداشت کرنی پڑے گی. اگر نہیں برداشت کریں گے تو پھر معاملہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں سے آپ کی شروعات ہو رہی ہے، یور فرسٹ چیپٹر از ناٹ یور فائنل چیپٹر. جہاں سے آپ کی شروعات ہے وہ آپ کا اینڈ نہیں ہے، ابھی اینڈنگ باقی ہے، ابھی بن رہے ہیں. آپ انتظار کرنا، شدت لینا، دباؤ برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے، پر کرنا پڑے گا نسلوں کو سنوارنے کے لیے. اور بیت سبا جیسی ماں بننے کی کوشش کریں. اگر ہم ہر وقت اپنے بچوں کے آگے اپنی پوائزنس لائف یا ٹاکسیسٹی یا کوئی بھی دکھ درد شیئر کرتے رہیں گے نا، تو پھر وہ یبیس جیسے بن جائیں گے، حساس، لیک آف کانفیڈنٹ، پر اعتماد نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ بیت سبا جیسی ماں بنیں گی، وہ بھی جو ماں ہے وہ بھی جو ماں بنے گی، سب کو ایسا بننا ہے. تو خداوند آپ سے کہے گا، بدھیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی مگر تو سب پر سبقت لے گئی. مطلب ہاؤ ڈو وی ایکسل، ہم کس میں ایکسل کر سکتے ہیں، ہم کس میں سبقت لے سکتے ہیں؟ خداوند کے خوف اور اس کی قوانین پر عمل پیرا ہو کر. اور اگر ہم یسوع کی بات نہ کریں تو کلام بے فائدہ ہے. ماں جتنا درد برداشت کرتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک نارمل ہیومن بینگ جو ہے وہ 45 بینس ویٹ کیری کر سکتا ہے. لیکن ٹائم آف لیبر جب عورت اس درد میں ہوتی ہے تو وہ 145 بینس کا وزن برداشت کرتی ہے اور برین کی ہڈی تک ہل جاتی ہے، جس میں پاگل ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہے. اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ 20 ہڈیاں کسی شخص کی اگر ایکسیڈنٹ میں ٹوٹیں تو اتنی تکلیف برداشت کرتی ہے ایک عورت اس ٹائم.
لیکن عورتوں سے بھی زیادہ جس شخص نے ہمارے لیے ہماری ماؤں سے بھی پہلے تکلیف برداشت کی وہ خداوند یسوع مسیح نے. اس نے ہمارے لیے تکلیف برداشت کی اور وہ دیکھا. آج ہم ماں کو اور باپ کو جتنا تنگ کرتے ہیں بچوں کو بھی میں یہ نصیحت کرنا چاہوں گی کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں, کیونکہ اس کے ساتھ وعدہ کی عمر جو ہے آپ کی دراز ہوگی اور یہ خداوند میں پسندیدہ ہے یہ عمل. تو اگر آپ وہ سب کچھ نہیں کرتے تو ماں کو تنگ نہیں کرتے, آپ یہوہ کو بھی ناراض کرتے ہیں. تو اس بات کو کبھی نہ بھولیں. اور دونوں چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ ہیں. میرا بھائی ہے چھوٹا, تو وہ اکثر جب میری چاچی اس کو بولتی ہیں کہ اے فرزندو اپنی ماں کو دیکھنا کرو, مطلب اپنے بچوں کو جو ہے وہ پریشان نہ کرو, اپنے ماں باپ کی عزت کرو, سوری, تو وہ ہمیشہ جو ہے نا یہ آیت کو کوٹ کرتا ہے کہ اے ماں باپ جو ہے نا اپنے بچوں کو دیکھنا کریں. وہ اس نے یہ آیت پکڑی ہے اور چاچی نے دوسری آیت پکڑی ہوئی ہے. تو میں ان دونوں کو بولتی ہوں دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو دونوں ہم سب ساتھ ساتھ ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ مدرس ڈے پہ ماں کو بھی خوش کرنا ہے, نیکسٹ منتھ فادرس ڈے باپ کو خوش کرنا ہے, اور ان سے پہلے آپ نے خدا کو خوش کرنا ہے. تو خدا آپ سب کو بخشے.